بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، This is work for day 1۔ آج ہمارا نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے جس کا تعلق پاکستان کے خارجہ تعلقات کے ساتھ ہے۔ فارن ریلیشنز جو ہوتے ہیں ان کا کسی ملک کی ترقی میں کیا کردار ہے، اس پر مبنی آج کا ہمارا چیپٹر، جس کا پہلا کویسچن پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد بیان کریں۔ پہلے تو بیٹا ہمیں خارجہ پالیسی کی تعریف کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں۔ کوئی بھی ملک دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات قائم کرتا ہے اس کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ ان بنیادی اصولوں کے پیش نظر ایک پالیسی بنتی ہے، ایک قانون مرتب ہوتا ہے جسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ لہذا جب پاکستان بنا تو اس ملک نے اپنی سلامتی اور خود مختاری کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے۔ جب اس نے اپنے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ قائم کیے تو ان ممالک اور پاکستان کے درمیان جو قوانین، جو اصول، جو ضابطے مقرر ہوئے، جو پالیسی بنی، وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کہلاتی ہے۔ اس پالیسی کے چند ایک مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد علاقائی خود مختاری حاصل کرنا ہے اور اس علاقائی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو ضرورت یہ تھی کہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ لہذا پاکستان نے ملک کی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا کہ اس خارجہ پالیسی کی بنیاد پر پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اس نے بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور ان تعلقات میں قومی سلامتی جو ہے، قومی سلامتی کو اہمیت دی کہ ہماری ایک مسلم قوم ہے اور ہم نے یہ ایک خطہ حاصل کیا ہے، لہذا اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی جو ہے وہ بنیادی نصب العین کے طور پر جانی جاتی ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کے علاقائی
علاقائی سلامیت کا خیال رکھتا ہے، اور پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ دوسرے ممالک بھی ہماری علاقائی جو سالمیت ہے اس کا خیال رکھیں، اس کا احترام کریں۔ لہذا دوسرے ممالک سے اگر یہ توقع کی جاتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے علاقائی سالمیت کا احترام کریں۔ جیسا کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں جو سب سے قریبی ہے بھارت، اس نے اپنی طاقت کا دوسرے لوگوں کو مظاہرہ کرنے کے لیے چند ایٹمی دھماکے کیے۔ اب اس نے اپنی ایٹمی طاقت ہونے کا جب ثبوت پیش کر دیا تو پاکستان نے بھی اس کے مد مقابل ہوتے ہوئے ایٹمی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن پاکستان نے وہ مظاہرہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے پابند ہونے کی حیثیت سے اس درجے تک کیا جس درجے تک ممکن تھا، کیونکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق پوری دنیا میں طاقت کے استعمال کے خلاف ایک عالمی مہم ہے کہ کوئی بھی ملک وہ طاقت کا استعمال نہ کرے تاکہ اس سے دوسرے ممالک جو ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ لہذا پاکستان اس عالمی مہم کا ایک حصہ ہے۔ اس کا پہلا مقصد جو ہم نے ابھی پڑھا کہ علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ۔ علاقائی خود مختاری جب پاکستان رکھے گا تو یہ یہی بھی چاہے گا کہ دوسرے ممالک اس کی علاقائی خود مختاری کا احترام کریں۔ اب دوسرا مقصد کیا تھا؟ نظریاتی مقاصد۔ پاکستان میں نظریے اور خارجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ لہذا پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اس کی بنیاد نظریہ اسلام پر رکھی گئی، کیونکہ ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں یہ بات پڑھی کہ پاکستان ایک نظریہ کی بنیاد پر بنا۔ وہ نظریہ کیا تھا جسے نظریہ پاکستان کا نام دیا؟ اگر اس کے بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں تو حقیقت میں وہ نظریہ اسلام ہی ہے، کیونکہ نظریہ اسلام کے مطابق تمام لوگوں کے درمیان انصاف ہو، رواداری ہو، مساوات ہو، اقلیتوں کا تحفظ ہو، یہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ یعنی پاکستان اگر قائم رہنا چاہتا ہے تو وہ اسی نظریے پر عمل کرے گا جس نظریے پر یہ قائم کیا گیا۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی کام جس سوچ کے مطابق کیا جاتا ہے، اگر اسی سوچ کے مطابق اس پر عمل پیرا کیا ہوا جائے تو ہی وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ لہذا یہ اپنے نظریہ کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے۔ اب اسلامی ممالک ہمارے کون کون سے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ ایران کی سرحد لگتی ہے، اسی طرح ترکی ہے، UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے۔ یہ تمام اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان بھی ایک اسلامی ملک ہے، اور یہ تعلقات قائم کرنا اس کے لیے کیوں بہتر ہے؟ تاکہ یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اسی طرح پاکستان نے اپنے تینوں دساتیر، جو کہ دستور کا اس وقت جو لفظ ہے وہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم آئین بھی کہتے ہیں، اور یہ
دستور کی جمع دساتیر ہوتے ہیں، یعنی ہمارے 3 آئین جو ہیں 1956، 1962 اور 1973، تینوں میں یہ بات شامل کی گئی کہ پاکستان اپنے قریبی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے گا۔ لہذا پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو مسائل آئے، وہ چاہے فلسطین میں تھے، قبرص میں تھے، بوسنیا میں تھے، کشمیر میں تھے، ایتھوپیا یعنی جس کا پرانا نام حبشہ ہے، افغانستان ہو گیا، عراق ہو گیا، ان تمام ممالک میں جب بھی مسلمانوں کو کوئی مشکل پیش آئی ہے تو پاکستان نے ان کا ساتھ دیا۔ حتیٰ کہ سعودی عربیہ میں بھی جب ایک دفعہ خانہ کعبہ کو محصور کرنے کا مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے اپنی بہت کوششیں کی، لیکن آخر کار پاکستانی فوج کو جب انہوں نے طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور ان کمانڈوز کا حصہ جو ہے ہمارے سابقہ صدر جنرل پرویز مشرف بھی تھے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کو ان قابضوں سے، ان کے محاصرے سے آزاد کروایا۔ تو یہ کیا تھا کہ اگر سعودی عربیہ کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلق نہ ہوتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ وہ پاکستان سے فوجی مدد طلب کرتے؟ اسی طرح پاکستان کو بھی کئی معاملات میں دوسرے اسلامی ممالک کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان بھی ان سے وہ مدد طلب کر لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، نظریاتی طور پر بھی پاکستان کی عوام کے خیالات کو بھی اس نظریے کے مطابق بنایا گیا جس نظریے پر پاکستان قائم کیا گیا تھا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ نظریہ پاکستان، جس کی بنیاد نظریہ اسلام، اور اسلام کے اصولوں کے مطابق پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے درمیان اخوت کا رشتہ موجود ہے، ان کے درمیان عدل و انصاف ہے، ان کے درمیان مساوات اور برابری کا تعلق ہے۔ لہذا تمام مسلمان جو ہیں ان کے درمیان وہ جو ایک نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ ان سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک نظریاتی مقصد تھا۔ تیسرا، خارجہ پالیسی کا جو اہم مقصد وہ اقتصادی ترقی ہے، کہ کسی بھی ملک کی اقتصادیات، جسے اکنامک کہتے ہیں، جسے معاشی ترقی کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ معاشی ترقی، یعنی کسی ملک کی معاشیات پر جو مبنی چیزیں ہوں گی انہیں کیا کہتے ہیں؟ اقتصادی ترقی۔ لہذا ریاست کے دفاع کے لیے خارجہ پالیسی پر اقتصادی پہلو کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ اب 2 طرح کے ممالک ہیں دنیا میں، ایک تو وہ ممالک ہیں جو اتنے زیادہ ترقی کر چکے ہیں کہ جو دنیا کی ٹاپ لیول کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، انہیں کہتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈیولپڈ کنٹریز، ترقی یافتہ ممالک۔ دوسرے وہ ممالک ہیں جو ترقی کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو ایسی راہ پر لے کر چل رہے ہیں تاکہ ان کا ملک ترقی کی طرف گامزن رہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ترقی پذیر ممالک، انہیں کہتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز، یعنی ابھی وہ ترقی کرنے کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ اب کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو مقبوضہ ہیں، جو ترقی نہیں کر سکتے، جنہیں پور ڈیولپنگ کنٹری کہتے ہیں، اور وہ انتہائی غریب ملک ہیں جو کسی دوسرے ملک کے سہارے چل رہے ہیں۔ لیکن پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو ترقی کی راہ پر گامزن ہے، لہذا معاشی طور پر پاکستان ترقی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اسے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہیے، جن کے ساتھ ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے پاکستان معاشی ترقی کر سکے۔
نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں چند ایک اہم تبدیلیاں کی ہیں۔ خاص طور پر کیا کیا پاکستان نے؟ خارجہ پالیسی کے ان قوانین میں یہ بات شامل کر دی کہ پاکستان آزاد تجارت کرے گا۔ اب یہ آزاد تجارت ہے کیا؟ پہلی چیز تجارت۔ اب یہ تجارت جو ہے وہ پاکستان دوسرے ملکوں کو اپنے کچھ اشیاء دے، ان سے کچھ اشیاء لے لے۔ بعض اوقات کچھ ممالک کے درمیان ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایگریمنٹ کون سا بن جاتا ہے کہ ہم تمہیں فلاں اپنی چیز دیں گے اور اس کے متبادل جو ہے فلاں چیز حاصل کریں گے۔ جیسے پاکستان میں کپڑا بنتا ہے، اب کوئی ملک پاکستان سے کہتا ہے کہ بھئی آپ جتنا بھی کپڑا بنائیں آپ سارے کا سارا ہمیں دیں۔ اب پاکستان ان کے اس ایگریمنٹ پہ سائن کر دیتا ہے تو پاکستان آزاد تجارت نہیں کر سکتا، جبکہ پاکستان نے اپنے خارجہ پالیسی میں کیا بنایا کہ بھئی ہم کپڑا بنائیں گے، جو ملک بھی ہمیں اچھی اماؤنٹ میں اس کا زر مبادلہ دے، یعنی زیادہ قیمت دے، ہم اسے بیچ سکتے ہیں، آپ صرف ہمیں اس کے بدلے میں روپیہ دیں۔ اب وہ ڈالرز کی صورت میں ہے یا روپے کی صورت میں ہے، جس صورت میں بھی آپ اس کی قیمت ادا کر دیں، وہ کیا ہے؟ آزاد تجارت۔ اگر وہ آپ کو اپنے ایگریمنٹ کے مطابق کام چلوانا چاہتا ہے تو وہ آزاد تجارت نہیں ہوگی۔ دوسری بات کیا ہے؟ آزاد اقتصادیات۔ اب ایک صرف تجارت نہیں، اقتصادیات جو ہیں اس میں تمام معاشی مسائل شامل ہیں۔ اب جیسے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہاں گندم کی پیداوار ہوتی ہے، چاول کی پیداوار ہوتی ہے، کپاس کی پیداوار ہوتی ہے، گنے کی پیداوار ہوتی ہے، تو پاکستان یہاں سے اپنی زراعت کی پیداوار کو کسی بھی ملک کو آزادانہ طور پر بیچ سکے اور ان سے کیا حاصل کرے؟ ان سے اس کی قیمت وصول کرے، نہ کہ اس کے بدلے میں ان سے اشیاء وصول کرے، اپنی مرضی سے اشیاء۔ اب دیکھیں، اگر فرض کیا ہم نے یہاں سے انہیں 100 ٹن چاول بھیجا ہے، اب جاپان کو اگر ہم چاول بھیج رہے ہیں، جاپان کہتا ہے کہ میری بھاری مشینری آپ خریدیں، ہم کہتے ہیں بھی کیوں خریدیں؟ جاپان ہمیں بھاری مشینری جو ہے وہ اس کے بدلے میں بہت مہنگی دے رہا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھی جاپان آپ نے ہم سے چاول لیا ہے، آپ اس کے ہمیں قیمت پے کر دیں۔ ہم اس سے مہنگی مشینری خریدنے کے بجائے ہم چائنا سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ چائنا آپ سے ہم مشینری خریدنا چاہتے ہیں، لہذا چائنا کیا کرتا ہے کہ اگر وہ ایک چیز ہمیں 100 روپے کی دے رہا ہے، چائنا ہمیں 40 روپے کی دے رہا ہے، تو ہم تجارت جو ہے اس سے پیسہ لے کر خریداری چائنا سے کر لیں، نہ کہ ہم نے اگر اچھا چاول ان کو دیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ ہمیں اتنی مہنگی بھاری مشینری دے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان اپنے زر مبادلہ کو، اپنے روپے پیسے کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر پائے گا۔ لہذا اگر پاکستان اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر پائے گا تو پاکستان اقتصادی طور پر، معاشی طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ لہذا اس نے کیا کیا ہے؟ مغربی ممالک کے ساتھ بھی قریبی رابطوں کا اہم سبب اقتصادی امداد ہی ہے، اور دنیا میں پاکستان نے جن ممالک کے ساتھ دوستی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اقتصادی طور پر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا۔ اب چوتھا مقصد خارجہ پالیسی بنانے کا کیا تھا؟ ثقافتی ترقی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختلف ثقافتی عوامل کا ہمیشہ اثر رہا ہے۔ دوسری اقوام کی طرح پاکستانی قوم بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اور اسے اجاگر کرنے کا حق رکھتی ہے۔ دیکھیں، جیسا کہ پاکستانیوں کا لباس کیا ہے؟ شلوار قمیص، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے انگریزوں کے اطوار کو اپنایا ہے۔ اب انگریز اپنے اطوار کو اپنانے کا ہم سے پیسہ لیتے ہیں، یعنی ان کے طور طریقے، ان کے انداز
جس سے کیا ہوا، وہ تمام طور طریقے پاکستان میں اپنائے جائیں گے، اس کا پیسہ ان لوگوں کو جائے گا۔ اس طرح کیا ہے کہ پاکستان میں اگر شلوار قمیض پسند کی جاتی ہے یا پاکستان کو قومی لباس ہے، کوئی اور ملک اگر اس لباس کو پسند کرتا ہے تو اسے اس طرح کا کپڑا چاہیے، لہذا اگر اس طرح کا کپڑا چاہیے تو پھر وہ کس سے رابطہ کرے گا؟ پاکستان سے۔ لہذا ثقافت بھی کسی ملک کی ترقی میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ پاکستانی ثقافت اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ ہماری ثقافت میں رواداری، احترام انسانیت، شرم و حیا، بہادری جیسے وہ عناصر شامل ہیں جن پر عمل کر کے ایک انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ایسے ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے جن کے ذریعے پاکستان اپنی نہ صرف ثقافت کو محفوظ رکھ سکے بلکہ اسے فروغ بھی دے، یعنی اسے ترقی کی طرف مزید لے کر چلے۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ ثقافتی تعلقات بڑھائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ رہنے والے، اب دیکھیں ایران کے لوگ اگر شلوار قمیض پہنتے ہیں تو وہ کیا ہے، پاکستان کے ساتھ ان کا ثقافتی تعلق ہے۔ اسی طرح اگر چائنا کے لوگ اس چیز کو اپناتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے ثقافتی تعلقات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے۔ دوسرے ممالک میں پاکستانی لباس اور دیگر اشیاء پسند کی جاتی ہیں۔ اس طرح ریاستوں کے درمیان عوامی ثقافت کے تعلق پر بہت مضبوط گرفت آتی ہے کہ جتنی بھی ثقافتی سطح ہے اس پر ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طور پر مل جاتے ہیں۔ اور اگر ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی اقتصادی ترقی بھی اس کے ساتھ ملتی ہے۔ جب اقتصادی ترقی بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا، جیسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جائیں گے ان کے نظریات بھی ملتے جائیں گے، لہذا اگر ان کے نظریات اور مقاصد ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ تو اگر ہم انہی خارجہ پالیسی کے مقاصد کو یہاں سے دیکھنا شروع کریں کہ اگر ثقافتی ترقی ہوگی تو ہمیں معاشی ترقی ملے گی، معاشی ترقی ہوگی، تمام لوگ اقتصادی طور پر ترقی کر چکے ہوں گے، ان کی ثقافت ایک جیسی ہوگی تو ان کے نظریات بھی ایک جیسے ہوں گے، جب ان کے نظریات ایک جیسے ہوں گے تو وہ علاقائی خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ کے لیے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے چند ایک مقاصد ہیں۔ تو بیٹا آپ نے اس سوال کو سب سے پہلے کیا یاد کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے خارجہ پالیسی کی تعریف یاد کرنی ہے کہ خارجہ پالیسی کی تعریف کیا ہے۔ کوئی بھی ملک اپنے تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات قائم کرتا ہے ان تعلقات کی صورت میں ایک قانون بنایا جاتا ہے، ایک پالیسی مرتب کی جاتی ہے جسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ اور جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس کے 4 مقاصد ہیں، وہ چاروں مقاصد کو آپ نے ڈیٹیل سے بیان کر دینا ہے کہ علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا کیا تعلق ہے، اور نظریاتی مقاصد کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور کسی ملک کے لیے نظریاتی مقاصد کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس طرح اقتصادی طور پر کوئی بھی ملک ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح خارجہ پالیسی کے ان اصولوں کے مطابق اگر ترقی کرے گا جو اصول اس نے بنا رکھے ہیں، جن اصولوں کے مطابق اس نے دوسرے ممالک کے ساتھ ایک پالیسی بنا لی ہے تو وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اس طرح اس کی ثقافت بھی پہلے سے زیادہ ترقی کی طرف جائے گی۔ تو یہ ایک سوال ہے جو کہ ایک ہی ڈے کا کام ہے، بیٹا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ امید ہے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اگر کوئی مشکل ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Dear students, this is work for day 2, chapter number 7, question number 2، پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات۔ چیپٹر نمبر 7 میں
डे 1 में हमने ये बात की थी खारजा पॉलिसी किसे कहते हैं। तो हमने इस बात को अज़बर किया कि एक मुल्क दूसरे ममालिक के साथ जो अपने ताल्लुकात कायम करता है, जो दूसरे ममालिक के साथ रवाबत में कवानीन बनाता है, उन कवानीन की बनाई हुई पॉलिसी को खारजा पॉलिसी कहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान दुनिया के ऐसे खित्ते में वाक़या है कि उसके हमसाए में 4 मुल्क आते हैं। एक तरफ उसके चीन, दूसरी तरफ भारत, तीसरी तरफ ईरान और अफ़गानिस्तान की तकरीबन 22 किलोमीटर की पट्टी पाकिस्तान से मिलती है। अब इन चारों ममालिक के साथ पाकिस्तान ने कौन से ताल्लुकात कायम कर रखे हैं, क्योंकि इंसान सबसे पहले अपने हमसाए से ताल्लुकात कायम करता है, और अगर अपने हमसाए से ताल्लुकात उसके अच्छे हों तो फिर बाकी लोगों के साथ भी उसके ताल्लुकात का अंदाज़ा हो जाता है। अब सबसे करीब और सबसे मज़बूत हमारे ताल्लुकात चीन के साथ हैं। पाक चीन ताल्लुकात, बेटा ये आपका एक क्वेश्चन भी है। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात में से एक मुख्तसर सवाल, जिसको आप पाक चीन ताल्लुकात भी कह सकते हैं। दूसरा, पाक भारत ताल्लुकात के कुछ वाक़यात बयान करें, तो आप उसको एक मुख्तसर क्वेश्चन के तौर पर भी सीख सकते हैं। तो पहला है हमारा पाक चीन ताल्लुकात। पाकिस्तान के चाइना के साथ कैसे ताल्लुकात वाबस्ता हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो हमारा हमसाया मुल्क है, और हमसाया मुल्क मतलब हमारी शुमाली इलाकों की जितनी भी सरहदें हैं वो चाइना के साथ मिलती हैं। 1949 में अवामी जमहूरिया चीन जब कायम हुआ तो उसके चंद माह ही अभी गुजरे थे कि पाकिस्तान ने उसे तस्लीम कर लिया, क्योंकि कोई भी मुल्क जब बनता है तो उसके इर्द गिर्द के ममालिक उसको तस्लीम करें तो ही वो दुनिया के नक्शे पर उभर सकता है। लिहाजा पाकिस्तान ने आगाज़ ही के चंद माह में चाइना को तस्लीम कर लिया, और 1954-55 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दोस्ती का आगाज़ हो गया। दोनों ममालिक दोस्ती के ऐसे रिश्ते में बन गए कि आवाम के दरमियान भी आपस में खुलूस, ममालिक के जो सरबराहान थे उनके भी आपस में ताल्लुकात कायम होना शुरू हो गए, जिससे दोनों कौमों के दरमियान हम आहंगी पैदा हो गई। अब इन दोनों कौमों ने आपस में ये बात तय कर ली कि अमन हो या जंग, चीन और पाकिस्तान जो हैं ये दोनों एक दूसरे के काबिल एतमाद दोस्त साबित होंगे। लिहाजा चाइना के लिए जब दुनिया के नक्शे पर उभरने के बाद तरक्की करने के लिए दुनिया की तमाम वो कुव्वतें जिनके साथ उसका ताल्लुक़ जुड़ा होना ज़रूरी था, उनके दरमियान कायम होने वाली एक सलामती कौंसल, चाइना ने जब उसका रुकन बनने के लिए कोशिश की तो पाकिस्तान ने उसकी सबसे ज़्यादा हिमायत की। यानी पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल का रुकन बनने के लिए चाइना को वोट दिया। 1962 में चीन और भारत के दरमियान जंग हुई। अब इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने चीन की हर मुमकिन सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत की कि जहां चीन को ज़रूरत थी कि सियासी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान उसकी हमायत करता, वहाँ पाकिस्तान ने उसकी हमायत की। जहाँ चीन को ज़रूरत थी उस जंग के रुकावट के लिए या उस जंग में लड़ने के लिए, तो उसने पाकिस्तान से मदद तलब की, तो पाकिस्तान ने उसकी मदद की। लेकिन उसका बदला उन्होंने ठीक 3 साल के बाद, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1965 की जंग हुई,
تو اس میں چائنا نے بھی وہی کیا کہ اس نے پاکستان کو اخلاقی، سیاسی، سفارتی، مالی اور دفاعی شعبوں میں جس مرضی شعبے میں ہم دیکھیں اس شعبے میں ہی اس نے امداد مہیا کی۔ پاکستان کو اگر دفاعی سامان کی ضرورت پڑی تو چائنا نے وہ پرووائڈ کر دیا، اگر مالی طور پر پاکستان پیچھے ہے تو اس نے چائنا سے مالی امداد طلب کی تو چائنا نے وہ مدد کی، یعنی اس نے حقیقی طور پر ایک قابل اعتماد دوست ہونے کا حق 1965 میں ہی ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد چین اور پاکستان نے یکساں ایٹمی پالیسی بنائی، یعنی پاکستان بھی ایٹمی پاور بننا چاہتا تھا، کیوں؟ اس کے ہمسائے میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ ایک پاورفل کنٹری ہے۔ اب ادھر سے چائنا جو ہے اس نے بھی ایٹمی پالیسی اختیار کرنا شروع کی۔ دونوں نے بحر ہند کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دیے جانے پر زور دیا۔ 1986 میں 1986 میں دونوں ممالک نے ایٹمی سمجھوتے پر دستخط کیے اور چین نے مالی اور فنی تعاون کا اعلان بھی کیا۔ اس نے کہا پاکستان کو جس طرح کا بھی فنی یا مالی تعاون کی ضرورت پڑے گی ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس کا انہوں نے ثبوت کا پیش کیا۔ شاہراہ ریشم جسے قراقرم ہائی وے کہتے ہیں، جو پاکستان اور چائنا کو آپس میں ملاتی ہے، اس کو پاک چین دوستی کی علامت بھی قرار دیا گیا، اور یہ 900 کلومیٹر لمبی سڑک جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کے درمیان چائنا نے تعمیر کروا دی۔ اب اس کا فائدہ کیا کہ دونوں ممالک میں تجارت بآسانی ہو سکے۔ دوسری چیز، پاکستان اور چائنا کی آپس میں دوستی کو پوری دنیا دیکھ لے کہ یہ دونوں دوست ممالک ہیں، یہ کسی بھی شعبے میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی میدان میں بھی چین اور پاکستان کے درمیان کئی دفاعی معاہدے بھی کیے گئے، جن کے تحت چین نے کومرا کمپلیکس اور پاکستان وا آرڈیننس فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی۔ اب وا فیکٹری کیا ہے؟ وا فیکٹری وہ ہے جہاں پاکستان کے جتنا بھی دفاعی سامان ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، جس میں ٹینک ہیں یا دوسرے ہمارے ایٹمی نیوکلیر سسٹمز ہیں، یہ سارے وا فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں۔ اس طرح خیبر پختونخوا، جس کا پرانا نام صوبہ سرحد بھی کہتے ہیں، شمالی سرحدی صوبہ NWFP بھی اس کو کہا جاتا تھا، اس میں ہیوی انڈسٹری الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 273 ملین روپے بھی مہیا کیے۔ اس کے بعد 2013 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے چائنا کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان توانائی سمیت دوسرے بھی کئی معاہدے جو ہیں وہ کیے گئے کہ صرف پاکستان کو وہ دفاعی سسٹم نہیں فراہم کرے گا، بلکہ اس دفاعی سسٹم کے ساتھ ساتھ چائنا اگر مالی پاکستان کو مدد ہوگی تو وہ بھی دے گا، اگر پاکستان کو کسی اور شعبے میں بھی مدد کی ضرورت پڑے گی تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے ہم انجینئرز جو ہیں وہ چائنا سے منگوا رہے ہیں، یا ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس کی جو انڈسٹریز ہیں ان میں بھی چائنیز انجینئر کام کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم چائنا سے بہت سی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں۔ چائنا اس وقت ایک عالمی منڈی بنتا جا رہا ہے۔ اب جب اس کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری ضرورتیں ہیں، تو ہم ایک ہیوی مشینری جو ہے وہ جاپان سے اگر مہنگے داموں خریدنا چاہیں تو اس کے بدلے میں چائنا ہمیں سستے داموں فراہم کر دے، کیونکہ وہ بالکل ہمارے ہمسائے میں ہے، اس کو کسی قسم کا زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا، تو وہ ہمیں سستے داموں دے دیتا ہے، تو ہمارے لیے اس کے ساتھ تجارت بڑھانا زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ تھے پاک چین تعلقات۔ اس کے بعد پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات
جن کو پوری دنیا جانتی ہے۔ کس انداز سے؟ سب سے پہلی چیز تو ہمارا مسئلہ کشمیر۔ مسئلہ کشمیر میں آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے مسئلہ کشمیر بڑے زور و شور سے ابھرتا چلا آیا اور آج تک وہ حل نہیں۔ ابھی بھی دیکھیں پچھلے 1 سال سے کشمیریوں کو انہوں نے محصور بنا رکھا ہے۔ یہ تنازع اگر ختم ہو جائے تو دونوں ممالک کے درمیان جنگ ویسے ہی ختم ہو جائے، اور اگر جنگ ختم ہو جائے گی تو دونوں ممالک جو ہیں جنگ سے ہٹ کر جتنا پیسہ اپنے دفاعی نظام پر خرچ کر رہے ہیں وہ اپنی عوام کی ویلفیئر کے لیے استعمال کریں تو ان کی عوام جو ہے پہلے سے بہت زیادہ سرخرو ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز، اگر یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو دونوں ممالک کے درمیان بہت اچھے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اختیار کیا، لیکن بھارت نے اس مسئلے کو آج تک سنجیدہ ہی نہیں لیا۔ کیوں؟ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل مذاکرات کی مدد سے نکالا جائے، لیکن بھارت جو ہے ہر آئے دن کوئی نہ کوئی جنگی معاملہ وہاں شروع کر دیتا ہے۔ پاکستان نے آج بھی یہ معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا رکھا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے حل کیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 1960 میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سندھ طاس معاہدہ ہوا۔ اب یہ سندھ طاس معاہدہ سے مراد کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں 5 دریا بہتے ہیں، اسی طرح زیادہ دریاؤں کا جو مرکز ہے وہ بھارت میں ہے۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا 1960 سے پہلے کہ بھارت جتنا ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرتا تھا وہ کر لیتا، اگر اس کو ضرورت زیادہ ہوتی تو وہ پاکستان کا پانی بند کرتا اور سارا کا سارا اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی استعمال کر لیتا۔ لیکن اگر اس نے اپنے کھیتوں کے لیے استعمال کیا ہے، اس کے بعد پانی کی مقدار بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جہاں انڈیا میں بھارت میں سیلاب آنے کا خدشہ ہوتا تو وہ سارا کا سارا پاکستان میں چھوڑ دیتے اور پاکستان کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ سیلاب کی زد میں آ جاتے۔ لہذا 1960 میں ان دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ ہوا، جس معاہدے کے تحت یہ طے کیا گیا کہ کون کون سے دریا ایسے ہیں جن کا پانی بھارت استعمال کرے گا اور کون کون سے ایسے دریا ہیں جن کا پانی پاکستان استعمال۔ لہذا دریاؤں کے پانی کا ڈویژن کا یہ مسئلہ جو ہے سندھ طاس معاہدہ کے ذریعے حل کیا گیا۔ اس کے باوجود کئی بار بھارت نے خلاف ورزی بھی کی، لیکن پاکستان اور بھارتی سربراہوں کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد 1972 میں شملہ معاہدہ ہوا۔ اب اس شملہ معاہدے کا مقصد کیا تھا کہ بھئی آج کے بعد یہ دونوں ممالک آپس میں بجائے جنگ کرنے کے، جیسے 1965 میں انہوں نے جنگ کی، 71 میں جنگ کی، 72 میں انہوں نے کہا کہ بجائے جنگ کرنے کے دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات کریں گے، بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں گے۔ اس معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ شملہ معاہدہ کیا گیا۔ اس کے بعد سارک کی ایک تنظیم بنائی گئی۔ اب 1985 میں سارک کی تنظیم بنائی گئی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ علاقائی تعاون کی تنظیم۔ اب اس کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون بڑھانے کی کوششیں کی، جن کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا اور ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کا مطلب کیا تھا کہ کوئی بھی ان میں سے کسی دوسرے ملک کے جو جوہری مراکز ہیں، یعنی جیسے پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار جہاں پڑے ہیں یا بھارت کے ایٹمی ہتھیار جہاں پڑے ہیں، وہاں حملہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر بھارت پاکستان کے جوہری مرکز پر حملہ کرتا ہے تو اس کا نقصان صرف پاکستان کو نہیں بلکہ وہ جوہری جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ اگر بلاسٹ ہوتے ہیں تو ان کا رخ تو پاکستان نے انڈیا کو کیا ہوگا،
اور بھارت کا بھی سارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کا بھی نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ اگر پاکستان یہاں سے حملہ کرتا ہے اور وہ بھارت کے جوہری پروگرام پر حملہ کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی بلاسٹ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رخ ان کا پاکستان کی طرف ہے، تو وہ تو اڑیں گے ہی اڑیں گے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا 1988 میں، جب دونوں وزرائے اعظم کے درمیان تعلقات قائم ہوئے۔ پھر 1990 میں کیا ہوا؟ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کچھ بہتر ہوئے، اب باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھ گئی۔ یہ تعلقات ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب پاکستان چاہتا تھا کہ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، بھارت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرے۔ مسئلہ کشمیر حل ہوتا ہے تو دونوں ممالک کے درمیان تجارت بھی بڑھے گی، لوگوں کے درمیان آنے جانے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی، آمد و رفت بھی پہلے سے بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ اب بھارت کو مسئلہ یہ ہے کہ بھارت میں نہ صرف ہندو موجود ہیں بلکہ وہاں سکھ بھی ہیں۔ اب سکھوں کو پاکستان میں اپنے جو مقدس مقامات ہیں ان میں آنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہر سال وہ اپنے مقدس مقامات کی طرف آتے ہیں۔ اگر پاکستان اس بات پر بین کر دے کہ آج کے بعد کوئی بھی ہندوستان سے پاکستان میں نہیں آئے گا تو ہندوستان کے جتنے بھی سکھ ہیں وہ اس بات سے ناگوار گزریں گے، یعنی ان کو یہ بات اتنی ناگوار گزرے گی کہ وہ ناراضگی کا حد سے زیادہ اظہار کریں۔ اب اس بات پر پاکستان یہ چاہتا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو اچھے طریقے سے حل کریں، لیکن ہندوستان کی عادت کیا تھی کہ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ اور کھڑا کر لیتا تھا۔ پھر پاکستان نے اس مسئلہ کشمیر کے منصفانہ موقف کو اقوام متحدہ کی منظوری کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے اس کو حل کیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ جولائی 2001 میں پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی اوگرا کانفرنس ہوئی۔ اب اس اوگرا کانفرنس میں 3 دن مذاکرات چلتے رہے، لیکن وہ مذاکرات بغیر کسی حتمی فیصلے کے ہی ختم ہو گئے اور صدر پاکستان واپس پاکستان آ گئے۔ جنوری 2004 میں سارک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس سارک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے کیے گئے، اور 2013 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ ایز اٹ از برقرار رہیں گے اور ان کے درمیان آپس میں تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ اب اس کے بعد بات یہ ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات کی، کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کیسے، کیونکہ ایران پاکستان سے پہلے موجود تھا۔ جیسے ہی پاکستان بنا تو ایران نے اس کو تسلیم کر لیا، کیونکہ یہ دونوں اسلامی ملک، ایشیائی ملک تھے، لہذا دونوں ممالک کے گہرے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتے بھی ایک جیسے ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے کیا کیا؟ پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا۔ پھر پاک وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا۔ جب ایران کا 1950 میں دورہ کیا، 49 میں، تو 50 میں شاہ ایران نے بھی پاکستان کا دورہ کیا۔ اب اس دورے کا مقصد کیا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط قائم کیے جائیں۔ پاکستان اور ایران نے تجارتی اور ثقافتی سمجھوتے کے بعد ضروری سمجھا کہ دفاع کے شعبے میں تعاون ہو۔ امریکہ سے دونوں ممالک کے تعلقات بہت اچھے تھے،
دونوں کو سوویت یونین کی جانب سے خطرہ تھا۔ پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدہ پر دستخط کیے۔ اب وہ دفاعی معاہدہ جسے معاہدہ بغداد کہلایا، امریکہ اس معاہدے کی پشت بنائی کر رہا تھا۔ 1958 میں عراقی انقلاب کے بعد عراق کے لوگوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور اسے سینٹو کا نام دیا گیا۔ اب سینٹو کا مطلب کیا ہے؟ سینٹرل ٹیریٹری آرگنائزیشن۔ دفاعی سمجھوتا پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے اور بہت قریب لے آیا۔ جب عراق نے یہ معاہدہ توڑا، عراق اس سے باہر ہوا، تو ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے مزید قریب ہو گئے۔ ایران نے مسئلہ کشمیر پر بھی پاکستان کی بہت زیادہ حمایت کی اور پاکستان کے موقف کو انٹرنیشنل لیول پر سراہا، اور دنیا کے ہر ملک میں انہوں نے کشمیری عوام کے حق خودداریت کی بات کی۔ بھارتی افواج کے کشمیری مجاہدین کے خلاف مظالم کی ایران نے کھل کر مخالفت کی۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے، بلکہ انہوں نے اعلانیہ طور پر کہا کہ بھارت اس وقت کشمیر پر ظلم کر رہا ہے۔ 1965 اور 71 کی جنگوں میں بھی ایران نے پاکستان کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ ایران کی اخلاقی، سیاسی، اقتصادی اور فوجی امداد سے پاکستان کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملی۔ اب جب پاکستان کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی تو اس دورانیے میں بنگلہ دیش، کیونکہ 1971 کی جنگ میں پاکستان، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان علیحدہ علیحدہ، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، تو جب تک پاکستان نے اسے تسلیم نہیں کیا، ایران نے بھی اسے تسلیم نہیں کیا۔ اس طرح شاہ ایران، صدر ترکی اور صدر پاکستان کی بہت زیادہ اعلیٰ میٹنگز ہوئیں، اور ان اعلیٰ میٹنگز کے دوران جب مختلف معاہدے ہوئے تو اس معاہدے کو معاہدہ استنبول کہا گیا۔ اب یہ جب معاہدے ہو رہے تھے تو ان معاہدات کے درمیان RCD کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا۔ RCD سے مراد کیا ہے؟ علاقائی تعاون برائے ترقی، ریجنل کنٹریبیوشن ڈیولپمنٹ۔ ایران، پاکستان اور ترکی نے بہت سے مشترکہ منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس تنظیم کو علاقائی تعاون برائے ترقی جو ہے، اس کو اقتصادی تعاون کی تنظیم کہا جانے لگا، یعنی ECO، جس کے ممبران کتنے ہو گئے؟ 10۔ پاکستان نے 1979 میں اسلامی انقلاب جب برپا کرنا تھا تو ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کیا اور ہر شعبے میں وسعت بھی دی، ان کو بھی جگہ دی، ان کے ساتھ بات چیت بھی کی اور ان کو انکریج بھی کیا۔ 2000 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا، مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا اعادہ کیا۔ 2013 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا۔ اس دورے میں ایران سے پاکستان کے ذریعے بھارت تک گیس پائپ لائن لانے کے منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کا توانائی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا تھا، لیکن بھارت اور ایران کے درمیان پاکستان میں سے گزرنے والی اس پائپ لائن کی وجہ سے بھارت کو اس چیز پر مسئلہ تھا اور اس نے اس معاہدے کو آج تک کنٹینیو نہیں کیا۔ اب چوتھا ملک جس کے ساتھ پاکستان کے بہت تعلقات وابستہ ہیں وہ ہے افغانستان۔ پاک افغانستان تعلقات سب سے پہلے تو دونوں ایشیائی اور اسلامی ممالک ہیں۔ جب دونوں اسلامی اور ایشیائی ممالک ہیں تو ان کے درمیان مذہبی تعلق بھی ہے، علاقائی تعلق بھی ہے، ثقافتی تعلق بھی ہے، اخلاقی تعلق بھی ہے اور جغرافیائی رشتہ بھی وابستہ ہے۔
لہذا پاکستان جب وجود میں آیا تھا تو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات آغاز میں خوشگوار نہیں تھے۔ افغانستان نے شروع میں پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا، بہت دیر کے بعد انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا، اور فروری 1948 میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی بنیاد رکھی گئی۔ اب جب ان کے درمیان سفارتی تعلقات کی بنیاد کی ابتدا ہوئی تو اس دوران کیا ہوا کہ پاکستان اور افغانستان نے ایک دوسرے سے تعلقات مزید بہتر کیے۔ اب 1893 کی بات کریں تو برطانیہ نے جب بر صغیر پر حملہ کیا تھا تو برطانوی ہند جو ہے اس نے اور افغانستان کے درمیان بارڈر کے تعین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے 1893 میں برطانوی سیکرٹری وزارت خارجہ حکومت ہند سر ڈیورنڈ نے افغان بادشاہ امیر عبد الرحمن سے مذاکرات کیے اور ان کے درمیان معاہدہ لکھا گیا، اور جو افغانستان کی سرحد ہے اس کا تعین کیا گیا۔ اسی لیے تو آج پاکستان کے ساتھ بھی افغانستان کی جو سرحد ملتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈیورنڈ لائن۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈیورنڈ لائن۔ چھوٹی سی ایک پٹی 22 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ افغانستان چاروں اطراف سے خشکی میں ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمندر نہیں لگتا، لہذا سمندر تک اسے رسائی حاصل نہیں ہے، اور دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات کے قیام میں افغانستان کو بڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے افغانستان کو راہداری دی اور انہیں سہولتیں دینے کا بھی اعلان کیا، کراچی کی بندرگاہ سے سامان لانے اور لے جانے کی اجازت بھی دی۔ اس طرح اپریل 1978 میں افغانستان میں ایک فوجی انقلاب اور دسمبر 1979 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات پھر سے خراب ہو گئے۔ اب یہ تعلقات میں جو تلخی پیدا ہو گئی، افغان حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے لاکھوں افغان جو ہیں وہاں کے رہنے والے جو باشندے تھے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ پاکستان حکومت نے ان لوگوں کو پناہ دی، کس جذبے کے تحت؟ کہ یہ مسلمان ہیں، انسان ہیں، انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت ان لوگوں کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد معاملہ چلتا رہا۔ 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا معاملہ پیش آیا، جسے 9/11 کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہاں اپنی نئی حکومت قائم کر دی گئی۔ حکومت پاکستان نے نئی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کو تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی، اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو مزید امداد کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم دیں گے۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کی واپسی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کی توقع کی جا رہی ہے کہ اگر افغانستان میں اس وقت امریکہ کی فوج جو ہے وہ قابض ہے، جیسے ہی وہ فوج وہاں سے نکلے گی تو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ کیونکہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے، اور پاکستان نے جب سے ان پر امریکہ نے حملہ کیا، اس سے پہلے روس نے حملہ کیا، جب بھی افغانیوں کو پناہ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے پاکستان کا رخ کیا، اور پاکستان نے ان کے اس رخ کو ویلکم کیا، انہیں جگہ دی، انہیں رہنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں مالی تعاون دیا۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کا تعلق ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے خارجہ پالیسی کے بعد
یہ بات پڑھی کہ پاکستان جو ہے سب سے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے چین کے تعلقات پڑھے کہ چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ ہمارا دوستی کا آغاز ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سلامتی کونسل کا رکن بننے کے لیے پاکستان نے اس کی بہت زیادہ حمایت کی۔ 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جب جنگ ہوئی تو پاکستان نے تب بھی چین کا ساتھ دیا، اور چین کو جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت تھی پاکستان نے اس کی مدد کی۔ اور اس کے بدلے میں 1965 میں جب پاکستان میں اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو چائنا نے بھی پاکستان کو ہر قسم کا دفاعی، مالی، اخلاقی، سیاسی تعاون کی فراہمی دی۔ اس کے بعد چائنا نے اپنی دوستی کی ایک بہت بڑی مثال اس طرح بنا دی کہ انہوں نے پاکستان اور چائنا کے درمیان شاہراہ ریشم جسے کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام قراقرم ہائی وے ہے، اس کے مدد سے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی قائم کیے، اور 900 کلومیٹر لمبی ایک سڑک بھی تعلقات کی صورت میں، دوستی کی صورت میں بنا ڈالی۔ اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں، ان کے تعلقات ہم سمجھتے ہی ہیں، آج بھی مسئلہ کشمیر ہمارے درمیان موجود ہے جو کہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد سندھ طاس کا معاہدہ ہوا کہ پاکستان اور بھارت جو ہے ان کے درمیان دریاؤں کے پانی کو تقسیم کیا گیا کہ کون کون سے دریاؤں کا پانی بھارت استعمال کرے گا اور کون کون سے دریاؤں کا پانی پاکستان استعمال کرے گا۔ پھر اس کے درمیان شملہ معاہدہ ہوا کہ جس میں یہ بات کی گئی کہ دونوں ملک جو ہیں 1972 میں 71 کی جنگ کے بعد دونوں ملک جو ہیں یہ آپس میں بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کریں گے، نہ کہ جنگ کے ذریعے۔ پھر آگرہ کانفرنس میں ہمارے صدر پاکستان نے جا کر 3 دن مذاکرات کیے، لیکن ان کے کوئی خاطر خواہ حتمی نتیجہ نہ نکلا اور وہ واپس آ گئے۔ پھر جنوری 2004 میں سارک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں بھی پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے بھی ہوئے، لیکن ان کے درمیان یہ بات بھی طے ہوئی کہ یہ مذاکرات کے ذریعے ہی اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ اس کے بعد پاک ایران تعلقات کی بات ہے کہ پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کر لیا جیسے ہی پاکستان بنا تھا۔ پھر پاکستانی وزیر اعظم نے 1949 میں ایران کا دورہ کیا اور 1950 میں ایران کے شاہ نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس کے بعد مسئلہ کشمیر کے بارے میں بھی ایران نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ اس کے علاوہ ترکی، ایران اور پاکستان کے سربراہان کے درمیان مختلف معاہدے کیے گئے جن کو معاہدہ استنبول کا نام دیا گیا، اور ان معاہدوں کے بعد ایک انہوں نے تنظیم بنائی جس تنظیم کے تحت علاقائی تعاون برائے ترقی کے سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس کے بعد 1979 میں اسلامی انقلاب میں بھی ایران نے پاکستان کی مدد کی اور پاکستان نے ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کیا۔ پھر 2000 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا۔ اس کے بعد 2013 میں بھی صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا اور ان سے کئی معاہدے طے کیے۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات، کیونکہ یہ دونوں ایشیائی اور اسلامی ممالک ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، شروع میں افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے، لیکن بہت دیر بعد افغانستان نے جب پاکستان کو تسلیم کر لیا تو اس کے بعد ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے گئے، اور اس کے بعد یہ بھی بات ہوئی کہ افغانستان جو ہے اس کو اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے سمندر تک رسائی نہیں تھی، کیونکہ اس کے چاروں طرف جو ہے وہ خشکی ہے۔ پاکستان نے انہیں راہداری دی تاکہ وہ سمندر تک اپنی چیزیں پہنچا کر پوری دنیا کے ساتھ اپنی تجارت قائم کر رکھ سکیں، لہذا پاکستان کی کراچی کی بندرگاہ سے انہیں اجازت مل گئی۔ اس کے بعد فوجی انقلاب آیا اور روسی افواج کے افغانستان میں داخلے کے تعلقات کے درمیان ہمارے اور ان کے درمیان تعلقات میں کافی تلخی پیدا ہوئی۔ کیونکہ پاکستان نے ان قبائلی افغانیوں کو جو ہے وہ پاکستان میں پناہ دی تھی جو کہ اس وقت کی افغان حکومت نہیں چاہتی تھی، لہذا اس کے بعد 9/11 کا معاملہ پیش آیا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور وہاں پہ ایک نئی حکومت قائم کر دی، طالبان کی حکومت کو ختم کیا۔
اس نئی حکومت کے ساتھ بھی پاکستان نے اچھے تعلقات قائم کیے، اور اس کے بعد اب بھی امید رکھتے ہیں کہ جیسے ہی افغانستان سے غیر ملکی افواج نکلیں گی تو پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر پائے گا۔ تو بیٹا یہ بہت اہم سوال ہے، اس سوال کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ تمام اہم جو اس میں ٹاپکس ہیں، جو اس میں شارٹ کویسچنس بن سکتے ہیں، جو اس کی اہم باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری میں نے لکھ دی ہیں، لہذا آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ورک فار ڈے 2 اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہوا جاتا ہے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔